بھی وہ اعلان کریں گے۔ بہرحال سنت طریقہ یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو فجر کی نماز کے بعد ہمیں اور آپ کو مینا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ہم وہ طریقہ بتا رہے ہیں جو سنت طریقہ ہے۔ بہرحال انتظامیہ کا کیا انتظام ہے وہ جانے، ہمیں معلوم نہیں، مگر اتنا ہے کہ جو شریعت ہے اور جو صحیح طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ زیادہ بھیڑ بھاڑ ہونے کی بنیاد پہ ان کا کیا شیڈول ہے وہ جانے اس معاملات کو، کیونکہ ان کا طریقہ کار کو وہ جانے۔ ہم تو وہ بات بتا رہے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو ہمیں اور آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، مینا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اس بات کو یہی روکتے ہیں۔ آج صبح سے بہت سارے حجاج میرے پاس پہنچے، بولے حضرت ناخن کاٹے نہیں کاٹے، بال بنائے یا نہیں بنائے۔ اب میرے لبوں پہ مسکراہٹ بھی آئی، میں نے کہا داڑھی تو مکمل کٹوا رہے ہیں اور ناخنوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ بتاؤ ایمانداری سے کہ مسکرانے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ناخن کٹوانا یا یہ بات ہے، یہ مونچھیں یا وغیرہ وغیرہ یہ بنوانا یہ صرف مستحب ہے، اور مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ جسے کر لو تو اچھی بات ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور نہ کرو تو گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ نہ کرو تو کوئی گناہگار نہیں ہوتا، مگر اگر داڑھی کٹی جائے گی تو شاید آپ کو معلوم ہو، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو آپ، اتنا تو جانتے ہیں کہ داڑھی کٹانا گناہ ہے۔ کیوں علی صاحب؟ داڑھی کٹانا گناہ ہے، سب جانتے ہیں۔ تو ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ داڑھی والے جن کے داڑھی نہیں وہ بھی مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں آ کے۔ میں نے کہا سب سے پہلے داڑھی ہے، اسے مکمل کیجیے آپ، یہ مستحب عمل ہے، اسے کرو گے تو اچھی بات ہے بھائی۔ اور میں نے ایک دن اور بھی بتایا تھا کہ یہ جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بہت باریکی معاملات پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ہم لوگ تو فتووں پہ نہیں چل رہے جو فتوے ہیں، نمازیں ہماری مکمل نہیں ہو پاتی ہیں، روزے کا رمضان کا مہینہ آتا وہ ہم سے مکمل نہیں ہو پاتا ہے، صاحب استطاعت کتنے لوگ ہیں، کتنے مالدار ہیں، یہ اللہ کا انعام مانو کہ اللہ نے بلا لیا ہمیں۔ ہاں، میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انڈیا میں ہمارے یہاں زمین کی بڑی قدر ہے، 200 300 بیگھے زمین کے مالک ہیں، مگر حج ان کے نصیب میں نہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں مرتے دیکھا۔ اتنے مالدار، اتنی دولت کے مالک ہوتے ہوئے بھی انہیں یہ دن نصیب نہیں ہوا۔ شکر ادا کرو کہ اللہ نے وہ دن ہمیں اور آپ کو دکھایا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر پہ ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں وہ قربانی آپ کو کرنی ہی پڑے گی۔ یہ مت سوچنا کہ اسی بکرے میں ہمارا کام اور آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جو قربانی ہر سال صاحب استطاعت مال نصاب ہونے کی بنیاد پہ آپ اپنے گھر پہ کرتے تھے، اسی طریقے سے اس سال بھی آپ فون کر دیجئے، وہ قربانی ہوگی، نہیں تو آپ گناہگار ہوں گے۔ بتانا ہمارا کام ہے، اب کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ کل قیامت میں ہم ہاتھ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم نے تو سب کو بتا دیا تھا، اب یہ جانے۔ بہرحال یہ جو ہے، یہ جو ہم اور آپ یہاں قربانی کرتے ہیں یہ حج کا شکریہ جو ہے۔ بہرحال کوشش کریں، اپنے گھروں پہ فون کریں جو مالک ہیں آپ لوگوں میں، اور مجھے امید ہے کہ سبھی مالک ہیں الحمدللہ۔ ہاں، جہاں ہم لوگ اتنا خرچ کر رہے ہیں تو اپنے انڈیا میں تو بڑی معمولی سی قربانی ہو رہی ہے، یہاں تو 15,000 کے آس پاس ہو ہی رہی ہے، 14,000 12,000 کی طرح تو ہو ہی رہی ہے، اور اگر 720 ریال کمیٹی کے اعتبار سے جوڑا جائے تو شاید اور بھی زیادہ بیٹھ رہا ہے نا، ہاں لمبا بیٹھ رہا۔ تو اپنے انڈیا میں تو بھینس ہے اور بہت بڑے جانوروں میں بڑا معمولی سا زیادہ 3,000 3,500 4,000 کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر اوپر بھی لیا جائے تو 5,000 کا تو پکا ہو ہی جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کوشش کر کے فون کریں، اور جو مالک ہیں گھر کے، جو ذمہ دار ہیں، مال کے مالک ہیں، تو وہ لوگ فون کر کے قربانی کرائیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی فون کیا، ہم نے قربانی خاموش ذرا خاموشی ذرا سن لیں، تھوڑا سا خاموشی آپ لوگ سن لیں تھوڑا سا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سب مفتی بن جاتے ہیں تھوڑی دیر میں، آپس میں اگر تھوڑا سا مسئلہ بتانے لگو تو ہم سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم سے زیادہ کسی مدرسے میں ہائی فائی مدرسے میں پڑھے ہیں۔ ہاں، جبکہ اگر ایک معمولی سے سوال پوچھ لیا جائے تو مجھے امید ہے کہ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ کوشش کرو، جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، میں نہیں کوئی بھی ہو، عالم دین ہوتا ہے، تو آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال جو مالک نصاب ہیں اور یہ حیثیت رکھتے ہیں وہ فون کر لیں، آپ ابھی ٹائم بھی ہے، حصہ ہو جائے گا، اور آرام سے قربانی کریں تاکہ وہ بھی آپ بری ذمہ ہو جائیں۔ اب آپ کو 8 ذوالحجہ کو مینا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہ خیمہ آپ تو دیکھتا ہے، کون گیا تھا؟ شاہد بھائی آپ گئے تھے؟ کتنے لوگ ہیں لگ بھگ خیمے میں؟
3700 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، مگر میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ. بولو گے نہیں سبحان اللہ؟ وہ لوگ جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں سو رہے ہیں وہ اس خیمے کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کی دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں کہ رب کریم آنے والے سال میں وہ خیمہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. بتاؤ بات ایمانداری کی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لوگ جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں سوتے ہیں آج ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے جب وہ قریب آئیں گے. 8 ذی الحجہ کی تاریخ قریب آئے گی، 8 9 10 11 12 پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہوگا. عاشقوں کے دل تڑپ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، آنکھیں اشکبار ہوں گی. رب کریم ایک مرتبہ مرنے سے پہلے مولا ہمیں بھی اس خیمے کا دیدار کرا دے سبحان اللہ، ہمیں بھی اس گلیوں کا دیدار کرا دے سبحان اللہ. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا وہاں تنگ بستریں ہیں، چھوٹی جگہ ہے، لیٹرین باتھ روم کم ہونے کی بنیاد پر بھیڑ رہے گی، مگر وہاں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. صبر کا دامن پکڑ کے رہنا، لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا ہے. کھانے پینے کی کوشش یہ کرے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے کم کھائیں، الٹا سیدھا نہ کھائیں تاکہ آپ بیمار ہو جائیں، لیٹرین باتھ روم کی زیادہ حاجت ہو، یہ بھی کوشش کریں آپ. مینا میں جانے کے بعد کیا عمل کرنا ہے؟ 5 نمازیں ہمیں ادا کرنی ہیں. کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. 5 نمازوں کے درمیان والا جو وقت ہے اس میں قرآن عظیم کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، اللہ اللہ کریں، جو بھی آپ حضرات کو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اب 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد یہ وہ تاریخ آئی ہے کہ جس تاریخ کے لیے دنیا ترس رہی ہے. 9 ذی الحجہ ہمیں میدان عرفات کے لیے سفر کرنا ہے. کہاں کے لیے سفر کرنا ہے؟ میدان عرفات کے لیے سفر کرنا ہے. عرفات کے میدان کا رخ کرنا ہے. الحمدللہ جب اس میدان کی طرف بہت سارے حجاج کو تو میٹرو پر ٹکٹ بھی مل گئے، جو پیدل جانا چاہیں پیدل کے بارے میں نے شاید پرسوں بھی بتا دیا تھا کتنی نیکیاں ہیں. بہرحال اگر طاقت رکھتے ہیں تو وہ پیدل جائیں، معذور ہیں کمزور ہیں تو وہ بہت سارے حضرات کو میٹرو پر ٹکٹ ہے، بس کا انتظام ہے، جیسا آپ بہتر سمجھیں ویسا سفر کریں. بہرحال عرفات کے میدان میں جانے کے بعد وہاں پر آپ حضرات کو 2 نمازیں ادا کرنی ہیں، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز. اس کے درمیان آگے پیچھے والا جتنا وقت ہے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ مین حج کا دن ہے، یعنی کہ جو عرفات کے میدان میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے وقت کے برابر پہنچ گیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ حاجی ہو گیا. تو میدان ابھی ہم لوگ، میں نے جیسے ابھی 3-4 دن پہلے عرض کیا تھا، ابھی ہم حاجی نہیں ہیں، نسبتی حاجی ہیں. مگر جب عرفات کے میدان میں ہم پہنچیں گے، وہاں ٹھہریں گے، جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں. بہرحال یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہاں ٹھہرنا، وہاں رکنا. الحمدللہ جب ہم اس جگہ رکیں گے، ٹھہریں گے کتنی دیر؟ کم از کم اتنی دیر کہ جتنی دیر میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے. ماشاءاللہ پھر وہاں سارے کے سارے جتنے اس میدان میں ہوں گے اللہ کے فضل سے سب حاجی کہلائیں گے. سبحان اللہ. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، اس میدان کے لیے بھی ترستے ہیں اور وہاں پر جا کر تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کرنی ہے. دعا کا انداز کیا ہوگا شاید آپ کو معلوم بھی ہے، نہیں ہے تو آپ سن لیں. دعا کا انداز یہ ہوگا کہ آپ حضرات ہاتھ اس انداز میں اٹھانے، توجہ ہے، ہاتھ اس انداز میں اٹھانے ہیں اور دعائیں کرنی ہے رو رو کے اپنی بارگاہ میں. اور یاد رکھنا رب کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں، چاہے ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، مگر رب کی رحمت اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے. رب کی رحمت کو امید رکھیں، رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ 5 دن گپے نہیں لڑانے ہیں، یہ 5 دن فضولیات کی باتیں نہیں کرنی ہیں. 5 دن پورے کے پورا عبادت میں گزارنا ہے. راتوں دن گزاریے اللہ کی عبادت میں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. جتنے ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. یہاں سے ایسے تمہیں بھیجے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو. ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 3 گھنٹے مسلسل دعا اپنی امت کے لیے فرمائی ہے. سبحان اللہ. 3 گھنٹے دعا آقا نے فرمائی. سوچیے ذرا ٹیمپریچر میں کھڑے ہو کے میرے آقا کریم نے اس انداز میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا فرمائی ہوگی، کیا ہم اور آپ دعا نہیں کریں گے؟ اسی انداز میں کہو انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے. انشاءاللہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو پائے. وہاں پر ہمیں کھڑے ہو کر دعائیں کرنی ہے. تھک جائیں تو بیٹھ کر دعائیں کریں، جو معذور ہیں وہ بیٹھ جائیں. آپ لوگ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے رہیں، جو بھی ذکر و اذکار ہو وہ کرتے رہیں. اب جب مغرب کی اذان ہو جائے، توجہ ہے، مغرب کی اذان ہو جائے، پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں چھوڑنا ہے. مغرب کی اذان وہاں سننی ہے اور مغرب کی اذان سننے کے بعد اب آپ کو عرفات کو چھوڑ دینا، نماز نہیں ادا کرنی ہے. دیکھو تو اللہ کا نظام تو دیکھیے آپ.
میرے رب کی رحمت دیکھیے آپ، اذان ہو رہی ہے مگر نماز کا حکم نہیں ہے. عرفات سے نکل جائیے، عرفات کو چھوڑ دیجیے. کدھر آنا ہے آپ؟ مزدلفہ کے لیے آنا ہے. ماشاءاللہ تک آپ بولتے بھی رہے تاکہ آپ کو یاد رہے گا. کدھر آنا ہے عرفات کے میدان سے؟ مغرب کی نماز اذان سننی ہے مگر نماز نہیں پڑھنی ہے. میدان چھوڑ دیجیے، رخ کر لیجیے آپ اپنا مزدلفہ کی طرف. اب مزدلفہ میں جس وقت بھی آپ آئیں، عشاء کے ٹائم کے بعد ہی آئیں گے، ظاہر سی بات ہے. عشاء کے بعد آئیں گے، رات کو 10 بجے آئیں، 11 بجے آئیں، 12 بجے آئیں، جس وقت بھی آپ آئیں تو وہاں نماز مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کے ادا کرنا ہے. ذرا رب کا نظام تو دیکھیے، میرے رب کی قدرت تو دیکھیے. ہم اور آپ ایک وقت کی نماز کا ٹائم نکل جائے قضا کہلاتی ہے، مگر اللہ کا انعام دیکھیے، نماز قضا نہیں یہ بھی ادا کہلائے گی. سبحان اللہ، سبحان اب دونوں نمازوں کو ہمیں مزدلفہ میں ادا کرنا ہے. کس انداز میں ادا کرنا ہے؟ پہلے ظہر کو، پہلے مغرب کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر مغرب کی سنت و نفل کو ادا کرنا ہے، پھر عشاء کی سنت و نفل وطروں کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد یہ رات بڑی قیمتی رات ہے. اس رات کو آپ پوری عبادت میں گزاریے، پوری کی پوری رات ہو سکے تو عبادت میں گزاریے. اور اگر کوئی دقت ہے آپ کو، تھوڑے بہت دیر سو جائیے، سو کے اٹھ جائیے، تہجد کی نماز ادا کیجیے، پھر آپ عبادت میں گزاریے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے. یہ 5 دن ہے، یہ ضائع نہیں جانے چاہیے، بڑے قیمتی دن ہیں. اب تک کا جو ہمارا ٹائم گزرا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا بلڈنگوں پہ گزر گیا ہو، حرم شریف میں کم گئے ہوں، مگر یہ دن جو 5 ہیں یہ بہت خاص دن ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہے. یہ دن آپ کو برباد نہیں کرنے ہیں، یہ دن کا آپ کو خیال رکھنا ہے، ان کی قیمت کو جاننا ہے. اب جب رات گزر جائے، رات گزرنے کے بعد فجر کی نماز آپ کو مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. کہاں ادا کرنی ہے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے چلیے چلیے، چلنا نہیں ہے. فجر کی نماز آپ کو مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. وقوف ادا ہو گیا. بہرحال یہاں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اب آپ یہاں سے سیدھا مینا کے لیے یعنی جمرات کے لیے روانہ ہو جائیں. پہلے دن کتنے شیطانوں کو کنکر مارنی؟ ہاں. کون سے والے کے مارنی ہے؟ بڑے کو مارنی ہے. باقی تو ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، مار بھی نہیں سکتے، کوئی سوچے تب بھی نہیں مار سکتا. ایک ہی کھلا ہوگا پہلے دن. پہلے دن صرف ایک کھلا ہوگا، باقی 2 ڈھکے ہوئے ہوں گے. تو آپ وہاں کنکر ماریں جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے، جو وقت آپ بہتر سمجھیں. بھیڑ کے حالات کو جو بوڑھے ہیں، جن کے ساتھ عورتیں ہیں، کمزور ہیں، وہ تھوڑا سا ٹائم اور یعنی لیٹ کر کے جائیں تو بہتر رہے گا. بہرحال جو طاقت رکھتے ہیں، جن کے حالات بہتر ہیں، اکیلے ہیں، کوئی دوسرا ساتھ میں نہیں ہے، وہ جا کے مار سکتے ہیں آرام سے. آپ کنکریاں ماریں. اور مزدلفہ میں ایک بات بیچ میں رہ گئی، مزدلفہ میں کنکریاں چننی. حالانکہ وہاں کی کوئی ضروری نہیں ہے، بہتر طریقہ ہے، جہاں سے آپ چاہیں وہاں سے چن سکتے ہیں، مگر وہاں سے افضل ہے. آپ حضرات کو کتنی کنکریاں لینی ہے؟ ہاں، اس سے زیادہ بھی لے لیں تو کوئی دقت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی حاجی کو دینا پڑ جائے، ہو سکتا ہے گر جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اور دقت ہو جائے. بہرحال تھوڑا سا اپنی شیشی میں زیادہ لے لیں تو بہتر رہے گا. کوئی بوتل لے لیں، بوتلوں کا انتظام بہت ہوتے ہیں وہاں، پانی پلانے کے لیے بہت بوتلیں ہوں گی، اسی میں رکھ لیں یا اپنی لے جائیں. بہرحال وہاں بھی کوئی کمی نہیں رہے گی، بوتل بہت پانی کی آپ حضرات کو ملیں گی، اس میں رکھ کے دھو لیجیے. اور دھونے کے بعد میں آپ اسے ان کی ڈھکن لگانے کے بعد میں رکھ لیجیے حفاظت کے ساتھ. آنے کے بعد پہلے یعنی بڑے شیطان کو کتنی کنکریں؟ 7 مار کے سیدھا آپ جس سے آپ نے رابطہ کیا ہے قربانی کے تعلق سے انہیں بتا دیجئے ہم نے شیطان کو رمی کر دی، کنکر مار دی. اس کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں، نہیں ایسا تو ہمیں سننا نہیں ملا ہے. بہرحال میں آپ کو سنت طریقہ بتا رہا ہوں. وہ انتظامیہ کا کیا انتظام ہے آپ ٹینشن نہ لیں، اس فجر تک ہے، جب تک فجر کا ٹائم شروع ہوگا اگلا، جب تک ٹائم آپ پریشان نہ ہو، جب تک چاہیں جب تک ماریں. ٹائم آپ کے پاس بہت ہوتا ہے. اور میں تو بوڑھوں سے عرض یہی کروں گا جو کمزور ہیں کہ وہ جلدی نہ کریں، آرام سے جائیں، سکون سے جائیں. اللہ نہ کرے بھیڑ میں دب جائیں، آپ کو چوٹ پہنچ جائے، پریشانی ہو جائے. ظاہر سی بات ہے شروع میں بھیڑ رہتی ہے تو تھوڑا سا لیٹ کر کے جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی. بہرحال وقت آپ کے پاس بہت ہے، جس وقت چاہیں اس وقت تک مار دیں. نہیں پہلے کنکر ماری جائیں، پہلے کنکر ماری جائیں گی. اس کے بعد قربانی والوں کو فون کریے، آپ بتائیے انہیں کہ میں نے کنکر مار دی شیطان کو. توجہ ہے. اس کے بعد آپ انہیں جب بتائیں گے تو وہ قربانی کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کی قربانی کرا دی ہے. جب قربانی ہو جائے گی تو ظاہر سی بات آپ سر منڈوا دیجیے اپنا، بات ختم ہو گئی. آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے، غسل کر لیجیے، سادے کپڑے پہن لیجیے، خوشبو لگائیے، جو بھی آپ کو کرنا ہو کریے، کوئی دقت نہیں ہے. پھر اب اس کے بعد میں طواف الزیارہ، افضل تو 10 میں ہے مگر میں نے بتا بھی چکا ہوں 1-2 دن پہلے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 11 میں کریں. رش کم ہوتا ہے، بھیڑ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، مگر
آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ طاقت رکھتے ہیں تو 10 میں کر لیجیے، آپ 11 میں کر لیجیے، 12 میں کر لیجیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ بہرحال بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ 11 میں کریں، بھیڑ کم ہوتی ہے۔ آپ 4 بجے کے ٹائم جب دوسرے دن رمی کریں گے تو کتنے شیطان کے کنکر مارنی ہے؟ تینوں کے مارنی ہے، پہلے چھوٹے کے، پھر اس سے جو بیچ والا ہے، درمیانی والا اس کے، اور پھر ہاں، اور کنکر جو اٹھا کے مارنی ہے وہ اس انداز میں دیکھ رہے ہیں آپ، اس انداز میں۔ اور کنکر کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، اتنی بڑی، ایسے اٹھا کے یہ بغل کی سفیدی نظر آ جانی چاہیے، ایسے کر کے یوں ماریے آپ تاکہ وہ پیالے میں گر جائے، اس سے باہر گرے گی، سیدھی زبان میں سمجھیے کہ وہ آپ کی کنکری مانی نہیں جائے گی۔ ہاں، یا تو پیالے میں گر جائے یا لگ جائے، بہرحال پیالے میں بھی گر گئی، جو پیالہ بنا ہوا ہے تو آپ کی رمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ساتوں کنکرے ساتھ ساتھ کو ماریے، کتنی ہو گئی؟ ہاں 21 ہو گئی۔ مارنے کے بعد میں آرام کے ساتھ آپ 4 بجے کے بعد جائیں دوسرے دن، اور کنکری مارنے کے بعد ترنت سیدھا وہاں سے رک کر لیں آپ حرم شریف کا، آرام کے ساتھ سورج ڈھل جائے گا، موسم بڑا سہانا ہوگا، کوئی گاڑی سے آنا چاہے گاڑی سے آ جاؤ، بہتر ہے نہیں وہاں سے طواف و زیارہ کے لیے آنا ہے، حرم شریف آنا، خانہ کعبہ میں آنا، تو وہاں آنے کے بعد آپ طواف کیجئے، طواف کرنے کے بعد سکون کے ساتھ آپ سعی کیجئے، جلدی نہیں کرنا ہے، یہ وقت بڑی قیمتی وقت ہے، ہاں پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، کوئی پتہ نہیں ہے، مطلب یہ مانیے دیہاتی زبان میں، سیدھی زبان میں مزے لے لے کے آپ حضرات کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، سکون میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، انجوائے لے لے کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ آرام سے رمی کر کے دوسرے دن تقریباً 4 بجے جائیے، آپ 4 بجے کے بعد آپ کو بھیڑ بھی کم ملے گی، سکون رہے گا، وہاں سے آئیے، آرام کے ساتھ سورج ڈھل جائے گا، گرمی کم ہو جائے گی، تپش کم ہو جائے گی، آرام سے مجھے امید ہے کہ مغرب کے بعد تک، یہ مغرب تک یہاں پہنچ لیں گے آپ، 1 گھنٹے کا راستہ ہے حرم شریف تک، آنے کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹے میں آرام سے آ جائیں گے، آرام کے ساتھ طواف کریں، سکون کے ساتھ طواف کرتے رہیں، اس کے بعد میں آپ حضرات سعی کر لیں، اور سعی کرنے کے بعد آپ کمپلیٹ، آپ کا معاملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب 12 میں پھر تینوں شیطانوں کو کنکر مارنی، ہاں سادے میں ماریا، احرام کی پابندی تو جب ہی ختم ہو گئی، احرام کی پابندی تب ختم ہو گئی جب پہلے شیطان کو کنکر ماری، قربانی ہو گئی، سر مڑوا دیا، جیسے ہی سر کے بال اترے آپ کا احرام کھل گیا، پابندی ساری ختم، نو ٹینشن، بالکل آپ سادے کپڑے پہنیے آرام کے ساتھ۔ نہ پھر سر منڈوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوچھ سکتے ہیں، امید تو یہی ہے کہ آپ نہیں لوگ